میرے ایک دوست نے مجھے مولانا مودودی کی تفسیر دی جو میں کچھ عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ اب کوئی مجھے وہ تفسیر پڑھنے سے منع کر رہا ہے کہ مولانا ذرا سخت مزاج تھے اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ میں مولانا مودودی کے ماضی سے باخبر نہیں ہوں، اب میں کیا کروں؟ تفسیر پڑھنا چھوڑ دوں یا پھر کچھ اور پڑھنا شروع کروں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ مولانا مودودی کی اس تفسیر میں یقیناً غلطیاں ہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض جگہ مولانا نے بہت شدید غلطیاں کی۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں دیکھیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مال غنیمت کا معاملہ ہے، وہاں مولانا نے بڑی شدید چیزیں لی۔ امہات المومنین یہ تفہیم القرآن پہلے ترجمان القرآن میں چھپتی تھی اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 مولانا نے اس تفسیر کو چھپوا دیا۔ وہاں آپ دیکھ لیں امہات المومنین کے متعلق انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے، بہت شدید زبان، بہت سخت زبان تھی۔ پھر تو لوگوں نے ان کی توجہ دلائی، مولانا نے فکرے بدل دی، اور جب ایڈیشن نئے آئے تو اس میں نئے فکرے آ گئے تھے۔ یہ سب چیزیں درست ہیں، لیکن بات جتنی ہو اتنی ہی کرنی چاہیے۔ یہ باتیں اہل علم کی ہیں، علماء کے اختلافات ہیں۔ مولانا نے جو چیزیں لکھی تھیں ان پہ مولانا کو بتایا بھی کیا کہ حضرت یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اتنا گہرا علم اور مطالعہ نہیں رکھتا اور وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ اور آسان چیزیں پڑھنا چاہتا ہے تو اتنی بھی پابندی نہیں ہے جتنا لوگ اس قصے کو بڑھاتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کا یہ کہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں، یہ کہنے میں سوچ لینا چاہیے۔ کبھی ملاقات ہو تو ان سے کہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی توہین کفر ہے۔ بہت سی باتیں تو بہت سی ہیں نا، ایک مرتبہ بھی اگر توہین کرے تو کفر ہے۔ کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں کہی؟ غالباً انہوں نے خود بھی نہیں پڑھی ہوگی، بس کسی سے سن لیا ہوگا، آگے چلا دیا ہوگا۔ ثابت کر دیں مولانا سے علمی اختلافات، کوئی حرج نہیں، ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہاں کافر ہو گئے؟ یہ کہہ کے آ رہے ہیں، یہی جو آپ نے تحریر فرمایا نا کہ مولانا ذرا سخت مزاج تھے، مولانا سے سخت مزاج تھے یا نرم مزاج تھے، اس سے تو بحث نہیں ہے۔ اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ کیا بات کہی ہے؟ کفر کی ہے۔ جنازہ کیسے پڑھ دیا پھر لوگوں نے؟ صاف کھل کے کہیں کہ وہ کافر۔ بہت خطرناک بات ہے۔ وہاں کی جتنی بھی تحریرات ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی گستاخی کے الفاظ جس کی تعویل بھی نہ کی جا سکے اور وہ صراحتاً کفر ثابت ہوتا ہو، ایسے نہیں۔ خدا کا خوف چاہیے۔ آپ کے بڑے بڑے اکابر علماء ان سے ملنے جاتے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ 1977 میں ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا آنے سے پہلے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی، اس وقت یہ تفہیم القرآن یہ سب چیزیں چھپ چکی تھیں۔ دیوبند کے علماء میں سے مفتی صاحب تھے، بریلوی حضرات میں سے مولانا شاہ احمد صاحب نورانی تھے، سارے علماء تھے، اہل حدیث علماء اس میں شامل تھے، شیعہ حضرات شامل تھے۔ کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ کافر آدمی سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اور کفر بھی کوئی معمولی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ آدمی کو اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ جو زبان سے جملہ بول رہا ہوں اس کی زد جا کر کہاں پڑے۔ اور پھر مولانا ابوالحسن علی ندوی اور یہ حضرات پاکستان کے دورے پہ آتے تھے، مولانا سے ملنے جاتے تھے۔ مولانا کو پڑھا کتنا ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا کافر تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، انہیں پڑھا کتنا ہے؟ خود مولانا مودودی کو کتنا پڑھا ہے؟ ان سے پوچھئے تفہیم آپ نے پوری پڑھ لی ہے؟ تفہیمات پڑھ لی ہیں، پردہ پڑھ لیا ہے، جہاد پڑھ لیا ہے، ترجمہ القرآن میں مولانا کے جو مضامین چھپتے رہے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ اور ایسے کافر آدمی کو جمعیت دیوبند، جمعیت علماء کا اخبار، اس میں مضمون لکھنے کی اجازت دے دینا، یہ کیوں؟ کس نے پڑھی ہیں مولانا کی کتابیں؟ مودودی صاحب اگر پڑھی ہیں تو ہمیں بھی آئندہ بھیج دیں کہ جی یہ فکرے ہیں جن کی کوئی تعویل سوائے کفر کے نہیں ہو سکتی۔
مولانا کے نیکی اور مولانا کی بہت بڑے کارناموں سے کارنامہ امید ہے قیامت میں اللہ کے یہاں اپنا وزن رکھے گا، اور وہ سوشلزم کے خلاف مولانا کی مسلسل تحریریں ہیں، کمیونزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف جتنا کچھ مولانا نے لکھا ہے نا، مودودی صاحب نے، اس زمانے کے جتنے مسلمان مفکرین ہیں آپ نکال کے لائیں کہ کسی نے اتنا کچھ مولانا اور اس مؤثر طریقے پہ سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف لکھا۔ کمیونسٹ پورے بر صغیر کو بہا کر لے جاتے، جن لوگوں نے بند باندھے ہیں، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، مولانا مودودی، ندوہ کے حضرات، ان حضرات نے بند باندھے، تو اس لیے بات جتنی ہو بس اتنی کہنی چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کریں، آپ نے تفسیر کا پوچھا تو آپ کیوں نہیں وہ تفاسیر پڑھ لیتے جس پہ کسی کا اب تک تو اختلاف کوئی سامنے نہیں آیا؟ مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے کشف الرحمان، وہ پڑھ لیجیے۔ مولانا عبد الماجد آبادی مرحوم کی تفسیر ہے، وہ پڑھ لیجیے۔ اور اسی طرح درس قرآن آسٹریلیا بلڈنگ لاہور سے چھپتا ہے، اسے پڑھ لیجیے، کسی کا بھی اختلاف نہیں رہے گا۔ اور الحمدللہ بنیادی طور پر قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ 3 تفاسیر بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے، وہ بھی ایسی ہے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، اگرچہ حاشیہ ہے مختصر لیکن بہت اچھا حاشیہ ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی مرحوم کا حاشیہ تو اس سے بھی کم، لیکن بہرحال یہ حواشی بھی بہت اچھے لکھے گئے ہیں، بہت محنت سے، اور قرآن پاک سمجھنے میں مدد